اسرائیل اور ایران کی حمایت یافتہ عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان شدید تناؤ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ فریقین کے ایک دوسرے پر حملے اور خطے میں حزب اللہ اور ایران سے جڑی بڑی شخصیات کی شہادتیں ہیں۔ 25 اگست کو اسرائیل کا کہنا تھا کہ اس کے تقریباً 100 لڑاکا طیاروں نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے اہداف کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب حزب اللہ نے بھی جوابی حملے میں شمالی اسرائیل پر میزائل داغے۔ اگر اسرائیل کی جانب سے 100 لڑاکا طیاروں کے استعمال کی بات درست ہے تو پھر یہ 2006 کے بعد سے اسرائیل کا لبنان پر سب سے بڑا حملہ ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل فضائی حملوں سے جنوبی لبنان میں 3 افراد شہید ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے حملوں سے اسرائیل میں بہت کم نقصان ہوا ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ یہ ان کی طرف سے اسرائیل پر کیے جانے والے حملوں کا فیز 1 تھا، جس میں اسرائیل پر 320 کیٹوشایو میزائل فائر کیے گئے اور 11 اسرائیلی مقامات کو ڈرون سے بھی نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ان کا آپریشن مکمل ہو گیا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حملے ان کے سینئر کمانڈر فواد شکر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ جولائی 2006 میں بھی اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی تھی اور اب ایک بار پھر ایسا لگتا ہے جیسے دونوں فریقین ایک اور تنازع کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس ممکنہ جنگ میں ایک طرف اسرائیل کی فضائی اور انٹیلیجنس سبقت ہے تو دوسری طرف حزب اللہ کے پاس موجود میزائلوں کا انبار اور ڈرونز ہیں۔ جہاں تک حزب اللہ کی بات ہے تو اب تک فواد شکر اور 3 بڑے رہنماؤں سمیت اس کے 350 سے زیادہ جنگجو اسرائیلی فضائی حملوں میں مارے جا چکے ہیں۔ شیعہ اکثریتی سیاسی اور عسکری جماعت حزب اللہ کے پاس شام میں جنگ لڑنے کا تجربہ ہے، جس کے سبب اس کے فیلڈ کمانڈرز کو بھی کافی تجربہ حاصل ہوا ہے۔ حزب اللہ کو ایران کی حمایت حاصل ہے اور وہیں سے اسے مالی اور عسکری مدد ملتی ہے۔ حزب اللہ کو امریکہ، برطانیہ اور کچھ عرب ریاستوں سمیت متعدد مغربی ممالک نے ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کو ایک سیاسی جماعت کی حیثیت بھی حاصل ہے اور پارلیمنٹ میں اس کے نمائندے بھی موجود ہیں۔ 2006 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان اس وقت باقاعدہ جنگ چھڑ گئی تھی جب حزب اللہ نے 8 اسرائیلی فوجی ہلاک کیے اور 2 کو اغوا کیا۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی فوجیوں کی رہائی کے بدلے میں اپنے جنگجوؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 2006 میں دونوں کے درمیان 34 روز تک جاری رہنے والی جنگ 11 اگست کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور کی گئی ایک قرارداد کے سبب ختم ہوئی تھی۔ جیسے ہی اسرائیل نے اپنے آپریشن بند کیے، ویسے ہی 14 اگست کی صبح حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر میزائل حملے کرنا بند کر دیے تھے۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر حملے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان حالیہ تنازع گزشتہ برس 8 اکتوبر کو اس وقت شروع ہوا تھا جب حزب اللہ نے اسرائیلی مورچوں کو نشانہ بنایا تھا۔ حزب اللہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ حملے اس نے غزہ میں اسرائیلی بمباری کے بدلے میں اور غزہ کی حمایت میں کیے ہیں۔ حزب اللہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیل کے خلاف محاذ اس وقت تک کھولے رکھے گا جب تک غزہ میں جنگ بندی نہیں ہو جاتی۔ اس کے علاوہ اس خطے میں ایک عسکری اتحاد بھی کام کر رہا ہے جس میں حزب اللہ، حماس، حوثی جنگجو، اسلامک جہاد اور دیگر عراقی گروہ شامل ہیں اور اس اتحاد کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں کے سبب سرحدی علاقوں سے تقریباً 90,000 لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ ان افراد میں اکثریت کا تعلق لبنان سے ہے۔ ان جھڑپوں میں 100 کے قریب عام افراد اور اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کے 367 جنگجو شہید ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں مقیم عسکری امور کے ماہر جسٹن کرامپ کہتے ہیں کہ حزب اللہ شاید اس وقت اسرائیل کے لیے سب سے مشکل حریف ہے۔ امریکی خفیہ ادارے CIA کے مطابق حزب اللہ کے پاس ابھی مختلف اقسام کے 1.5 لاکھ کی تعداد میں گولے اور میزائل موجود ہیں، جبکہ اس کے جنگجوؤں کی تعداد 45,000 ہے۔ جولائی 2006 میں اسرائیل سے جنگ کے دوران حزب اللہ نے بڑے پیمانے پر کیٹوشیا گریڈ راکٹس اور اینٹی ٹینک میزائلوں کا استعمال کیا تھا۔ اس دوران حزب اللہ کے جنگجو روسی ساختہ کارنیٹ گائیڈڈ میزائل بھی استعمال کرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ حزب اللہ کے پاس موجود میزائل اور ہتھیار۔ گزشتہ برسوں میں سامنے آنے والی متعدد انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق حزب اللہ کے پاس ہتھیاروں کی موجودگی کا سب سے بڑا ذریعہ ایران ہے، جو کہ اس گروہ کو عراق اور شام کے ذریعے ہتھیار پہنچاتا ہے۔ ان ہتھیاروں میں الماس 3 اینٹی ٹینک میزائل بھی شامل ہیں، جو کہ جدید ایرانی ہتھیار ہیں۔ حزب اللہ نے حال ہی میں اسرائیل کے خلاف برکن اور جہاد مغنیہ میزائل کا استعمال کیا تھا۔
اس میزائل کا نام حزب اللہ نے اپنے ایک رہنما کے نام پر رکھا جو کہ 2015 میں شام میں مارے گئے تھے۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے گروپ کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جن میں اسرائیل کے مرکزی علاقوں تک پہنچنے کی صلاحیت موجود ہے۔ حسن نصر اللہ کے بیانات سے اشارہ ملتا ہے کہ ان کی تنظیم کے پاس شارٹ رینج بلاسٹک میزائل موجود ہیں جو کہ 300 کلومیٹر تک مار سکتے ہیں۔ حزب اللہ کے پاس ان میزائلوں کی موجودگی کا ایک ثبوت وہ تصاویر ہیں جو انٹرنیٹ پر گردش کرتی ہیں۔ ان تصاویر سے معلوم ہوتا ہے کہ حزب اللہ کے پاس روسی میزائل بھی موجود ہیں۔ ماہر عسکری امور جسٹن کرامپ کہتے ہیں کہ شاید حزب اللہ نے یہ میزائل شام میں حاصل کیے ہوں۔ ایران اکثر روسی ہتھیاروں اور میزائلوں کی کاپی بناتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ ہتھیار حزب اللہ کے پاس کسی ایرانی سپلائر کے ذریعے ہی پہنچے ہوں۔ جنگ میں ڈرونز کا استعمال۔ میزائلوں کے علاوہ اس مرتبہ ممکنہ جنگ میں بڑی تبدیلی یہ ہوگی کہ حزب اللہ ڈرونز پر اپنا انحصار بڑھائے گی۔ ان ڈرونز میں میزائل بھی نصب کیے جا سکتے ہیں۔ جسٹن گرامپ کہتے ہیں کہ حزب اللہ ان ڈرونز کو بہتر اور اختراعی انداز میں استعمال کر رہی ہے۔ حال ہی میں اسرائیلی میڈیا میں حزب اللہ کے ایک ڈرون کے حوالے سے اطلاعات نشر کی گئی تھی جو کہ ایرانی شہید 101 قسم کا ڈرون تھا اور اڑان بھرتے اس کی بالکل آواز نہیں نکلتی تھی۔ اسی سبب اسی ڈرون کو ریڈار کی مدد سے پکڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ اونچائی پر نہیں اڑتا۔ حزب اللہ کے قریب ذرائع کے مطابق ان ڈرونز کا استعمال ماضی میں یمنی اور عراقی گروہ بھی کر چکے ہیں۔ گزشتہ برس اکتوبر کی حزب اللہ اور آج کی حزب اللہ میں بڑا فرق ہے۔ سگنلز انٹیلیجنس، جیمنگ اور مفاصلاتی اعتبار سے اسرائیل کے پاس سب سے زیادہ جدید ٹیکنالوجی موجود ہے۔ تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے سے اسرائیل کے اندر ایک ڈرون بیچنا اور حساس تنصیبات کی تصویر بنانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حزب اللہ نے کچھ سبق سیکھے ہیں اور اسرائیلی ٹیکنالوجی کی جدت سے نمٹنے کا راستہ نکالا ہے۔ ایکسس آف ریزسٹنس متعدد گروہوں کا ایک مجموعہ ہے جنہیں ایران کی حمایت حاصل ہے، لیکن یہ تمام گروہ الگ الگ شناخت بھی رکھتے ہیں۔ ایکسس آف ریزسٹنس میں حماس، اسلامک جہاد، یمنی حوثی، حزب اللہ اور متعدد عراقی گروہ شامل ہیں۔ یہاں یہ بات واضح نہیں کہ یہ تمام گروہ حزب اللہ کے خلاف ہونے والی جنگ میں مزاحمت کریں گے یا نہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ ایران کی وزارت خارجہ نے اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ اسے لبنان میں کسی بھی نئی کارروائیوں کی صورت میں غیر متوقع نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔